الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما بعده. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا بالسمين وأهلكنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم الرسل، قائد القوم المحجلين، حبيب الله، خيار خلق الله وبلغ خلق الله، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم آمین. میں اپنی ہمیشہ کی ایک عادت بنائے، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ملے، اعلان ہو، دعائے مغفرت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر مختصر ایک عمل روزانہ ہر وقت کر لیا کرے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے جن کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرے. انشاءاللہ دعائے مغفرت بھی ہوگی، اور جتنا ہم سے ہو سکا ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر دیا. اور ویسے بھی جو بھی ہم کبھی عمل کرتے ہوں، قرآن شریف پڑھتے ہوں، یاسین شریف وغیرہ، جب بھی قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت سے فارغ ہوں، ہمیشہ اپنا معمول بنائیں کہ اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا کر ایصال ثواب کر کے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقہ طفیل سے آپ کے اہل بیت کرام ہیں، تمام صحابہ کرام، صحابیات، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ، مجتہدین، مشائخ اعظام، اور اپنے مرحومین جو ہمارے دادا ہیں، والدین وغیرہ، ان کو ایصال ثواب کرتے ہوئے پوری امت کو ہمیشہ ایصال ثواب کر دیا کریں. بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے آئیں گے، سب کو ایصال ثواب کر دیں. اب اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ پاک ان کا ثواب ان تمام کو کس انداز سے پہنچائیں گے. وہ مالک الملک ہے، ارحم الراحمین ہے، جیسا بھی پہنچا دیں. علماء کے اس میں اقوال ہیں، پھر اس میں ہم جانے کے بجائے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ رب العزت سب کو ثواب پہنچائیں گے.
اور پورا پورا ثواب پہنچا دیں گے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ پڑھنے والا محروم نہیں ہوگا۔ میرے پاس 1 پاؤنڈ ہو، میں دوسروں کو دے دوں تو میرے پاس پاؤنڈ نہیں رہے گا، لیکن اللہ کی رحمت تو کچھ عجیب و غریب ہے۔ پڑھنے والے نے جو پڑھا ہے اس کو تو پورا ثواب ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، اخلاص اللہ عطا فرمائے۔ اور جو اس نے ایصال ثواب کیا ہے یہ الگ ہے، تو ایصال ثواب کی وجہ سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر رب ذوالجلال سے ہم نے ایک درخواست کی، ایک دعا کی، اللہ پاک بس اسی دعا کے صدقے میں ان مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیں گے اور پڑھنے والے کو بھی انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بار بار مغفرت فرمائے اور رب ذوالجلال ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ہوئے ہیں اور قیامت تک جت جائیں گے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے عفو و درگزر سے معاف فرما کر مغفرت فرما دیں، اور اللہ ہم کو بھی معاف فرما دیں۔ کل جو گفتگو مذاکرہ چل رہا تھا، خواب کی بات آ گئی، تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الرؤیا۔ عربی کے اندر خواب کو رؤیا کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ تو خواب کے بارے کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ روایت نقل فرمائی ہے، ان روایتوں کا، ان حدیثوں کا مذاکرہ ہو جائے۔ اللہ کرے یہ حدیث ہمارے لیے ہدایت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا، اور اس کے آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ بن جائے۔ کیا باعث ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں نصیب فرما دے۔ تو مختلف حدیث بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انصرف من صلاۃ الغداۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی فجر کی نماز کے بعد آپ کی مجلس مبارکہ ہوتی تھی، اور اس مجلس مبارکہ میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے، حضرات صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر جلوہ افروز ہوتے، اللہ اکبر، کیا مجلس کی نورانیت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ برکت نصیب فرما دے۔ انوار مدینہ کے صدقے میں وہ نور منتقل ہوتے ہوتے مشائخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سینوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ہم کو بھی اس کے اندر داخل فرما دے اور اس چین کے اندر، اس چیز کے اندر ہم کو بھی شامل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ارشاد فرماتے، سوال فرماتے، کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی اپنا خواب بیان کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے، اور کوئی بات نہ ہوتی تو پھر اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد فرماتے۔ چنانچہ اس دن آپ نے جس دن یہ سوال فرمایا، جو حدیث میں تذکرہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ لیس یبقی بعدی من النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، کہ بھئی میں تو دنیا میں آیا ہوں لیکن چلا جاؤں گا، میں دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ میرے بعد نبوت بھی باقی نہیں رہے گی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ نبوت اور رسالت انسانوں کے لیے بہت عظیم الشان نعمت ہوتی ہے، اور آج بھی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے، بہت عظیم الشان نعمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے بہت 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 منتخب بندے ہوتے ہیں اور بہت مقرب بندے ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جماعت سب سے اعلیٰ درجے کے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ، اور ان میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سید الاولین والآخرین ہے۔ تو نبوت کے ذریعے سے انسانوں کو کیا ملتا ہے؟ نبوت کے بغیر انسانیت اور انسانوں کی زندگی بالکل خالی ہے، بالکل خالی۔ جب نبوی تعلیم اور نبوت کی تعلیمات ہمارے پاس آئیں گی تو پھر انسان کو کچھ روشنی ملے گی، آخرت کی طرف کچھ توجہ ہوگی، اور مغیبات کا، جو چیزیں غیب کے اندر ہیں ان باتوں کا کچھ علم ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک ان پر جو وحی نازل فرماتے ہیں،
الہام فرماتے ہیں، آئندہ کی بہت سی باتیں اللہ ان کو بتاتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، قرآن پاک میں ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بطور وحی کے بھیج رہے ہیں۔ تو آئندہ کی باتیں جو بالکل غیب میں ہے، جن کو کوئی نہیں جانتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتی ہیں۔ رب ذوالجلال جو باتیں انبیاء علیہ السلام کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں، وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے نبیوں کو بتاتے ہیں، اور پھر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو بتاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تو اب نبوت ختم ہو جائے گی، تو نبوت تو ختم ہو جائے گی لیکن دنیا تو باقی رہے گی، اور حالات تو یقیناً پیش آئیں گے۔ تو آئندہ کے حالات کے لیے اب لوگوں کو کس طرح کچھ علم ہو، تو فرمایا الا الرؤیا الصالحہ، نبوت اور نبوت کے علوم اور نبی کے اوپر جو وحی آتی تھی وہ تو ختم ہو جائے گی۔ کوئی اگر کہے میں نبی ہوں، بالکل جھوٹا ہے، ایک نمبر کا کذاب ہے، نبوت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ایک نمبر کا بالکل جھوٹا کذاب دجال ہے، کوئی اس کی کبھی بھی تصدیق نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خاتم الانبیاء والرسول ہیں، نبوت آپ کے اوپر قطعی طور پر ختم ہو گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، یہ بھی علامت قیامت میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، مگر وہ کوئی نئی نبوت اور کوئی نئی رسالت لے کر نہیں آئیں گے، کوئی نئی دین اور نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے دین اور شریعت پر عمل فرمائیں گے۔ لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے آپ کے ختم نبوت کے اوپر کوئی اشکال، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو خیر فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو باقی نہیں رہے گی، تو نبوت کے ذریعے سے انسانوں کو جو علوم حاصل ہوتے تھے، آئندہ کی جو باتیں نبی بتلایا کرتے تھے، وہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا الا الرؤیا الصالحہ، البتہ سچے خواب باقی رہیں گے، نیک لوگوں کو سچے خواب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آئندہ آنے والے کسی بات کا ان کے دلوں کے اوپر کشف فرما دیں گے، اور ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ وہ چیز کھول دیں گے۔ اس حدیث کے اندر خواب کا تذکرہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ رؤیا صالحہ، اچھے خواب اور نیک لوگوں کے سچے خواب، یہ بھی ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہوتی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا ہے کہ الرؤیا الصالحہ بشرا من اللہ تعالیٰ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اچھے خواب اور سچے خواب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، دیکھنے والے کے لیے بھی اور جن کے لیے دیکھا جاتا ہے ان کے لیے بھی، اور بعض مرتبہ پوری امت کے لیے۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ ہدایتیں ملتی ہیں، آئندہ کیا کرنا چاہیے، کچھ اس کا الہام کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر امت کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں اور عمل کے لیے کچھ شاہراہ ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ رؤیا صالحہ، مگر یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں، نبوت کے بعد دو چیزیں باقی ہیں، ایک تو رؤیا صالحہ ہے، اور صاحب بدل فرماتے ہیں ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے کشف اور الہام۔ تو کشف و الہام آج بھی ہے، البتہ کشف و الہام للاولیاء، یہ خاص اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، خاص ایک مقام پر جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کے قلوب کے اوپر کشف فرماتے ہیں، الہام فرماتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ کو یہ کشف فرمایا، یہ الہام فرمایا، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ کشف اور الہام کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ باتوں کو ان کے قلوب کے اوپر کھولتے ہیں۔ البتہ یہ کشف و الہام خاص جو مقربین الہی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے، اور رؤیا صالحہ یہ سب کو آتا ہے، عام مومنین کو بھی آتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ غیروں کو بھی آ جاتا ہے۔ تو اب نبوت کے بعد دو چیزیں باقی ہیں، ایک رؤیا صالحہ، سچے خواب، اور دوسری چیز کشف اور الہام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں صرف رؤیا صالحہ کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک عام چیز ہے، اس کا تعلق تمام مومنین مومنات سے ہے، اور کشف و الہام کا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ وہ خاص اولیاء کے لیے ہے۔ تو یہ دو باتیں آج بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو، خواب دیکھنے والوں کو، یا ان کے ذریعے سے لوگوں کو آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا بات پیش آنے والی ہے، اور امت کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ہدایت ملتی ہے، اور کچھ باتوں کا الہام ہو کر کچھ باتیں کھولی جاتی ہیں۔ البتہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے ابھی سے کہ کشف و الہام ہو
یا خواب ہو، یہ بشارت تو ہے، دل کی تقویت کا ذریعہ بھی ہے، رہنمائی بھی مل جاتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، خواب دیکھنے کے بعد اطمینان بھی ہو جاتا ہے، البتہ حجت شرعیہ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن اور حدیث حجت بنتی ہے، دلیل بنتی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا خود بھی ضروری ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی قرآن حدیث پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کی طرح ہم اس کو حجت بنا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کو لازم قرار دے دیں اور یوں کہا جائے کہ خواب ہے لہٰذا تم کو عمل کرنا بالکل لازم ہوگا، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ تو خواب کے ذریعے سے کوئی شرعی مسائل کا ثبوت نہیں ہوگا، یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، حجت شرعیہ نہیں ہے، البتہ بشارت ضرور ہے اس خواب کے اوپر، جو بشرط ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ یہ بھی ایک علماء نے ایک شرط لگائی ہے، قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اگر قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے تو پھر وہ خواب نہیں ہے، بلکہ انسان سچا سمجھ رہا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، مگر وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی شرط یہ بھی ہے کہ وہ خواب قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو بلکہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے انسانوں کو کچھ ہدایت مل جائے تو عمل کوئی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، باقی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں اور باتیں جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ حدیث بیان فرمائی ہیں اور اس کے ضمن میں صاحب بدل علماء نے جو اس کی تشریحات فرمائی ہیں، انشاءاللہ اس کو مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائے، خواب کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری بھی رہنمائی فرمائے، امت کی بھی رہنمائی فرمائے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ان فتنوں کے زمانے کے اندر یہ خواب ہمارے لیے بہت ہی تسلی کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ آئندہ انشاءاللہ ایک روایت کی تشریح کے اندر جو شرح ہے جس نے لکھا ہے اس کا مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیک لوگوں کے خواب کو بشارت کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے اور رب ذوالجلال ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔